صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے۔ اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے۔ یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقسط یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اور کتنا گہرا اثر رکھیں گے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ من کے اندر ہی راز سارے ہیں، نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں۔ دل کے اوپر ہزار پردے ہیں، اس کے اندر کئی نظارے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لے، اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے،
نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے، گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی، عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ آنکھ پرنم، اشک زمزم، سانس مدھم، وقت ہے کم، وصال راحت، ہجر ماتم، رقیب قاتل موت مرہم۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آ پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ 2 لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا، دوسرا ہر وقت دوسروں پر طنز کرنے والا۔ مشکل اور تلخ حالات میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔
مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ہر کسی سے متفق ہونے سے آپ کی عزت اور احترام بڑھتا ہے، لیکن ان سے اختلاف کر کے آپ کو لوگوں کو بہتر طور پر جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز نئی اور جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ اپنے آپ سے سوال کرو، حکمت اور دانائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھنے والا ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہو جائے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حساب یقیناً قریب ہے، یہ سب کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا۔ بس مظلوم صابر رہے اور خاموش رہے، ہر ایک منافق کا تماشا دیکھتے رہے۔ جس نے ظلم کیا اور منافقت کی ہے، عنقریب وہ لوگ برباد ہوں گے۔ لکھنے والے جو بھی لکھتے ہیں اس میں آدھے معنی ہوتے ہیں، باقی آدھے معنی پڑھنے والوں میں ہوتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ نہ انسان اپنی مرضی سے اسے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی ہوئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں۔ 3 چیزوں کو اللہ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی۔ اس لیے بغیر شکایت کے صبر کریں، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیں اور بغیر ملامت کے معاف کر دیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ جہاں بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جو وجہ ہے وہ انسان کا علم سے خالی ہونا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ اس کی بد کلامی کے ڈر سے چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جب عبادات بے وقوفانہ لگیں تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو تم بھی، ادھر تم بات کرتے ہو ادھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔
سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، اجر و ثواب کو مٹا دیتی ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی حیا کرے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے بھی غیر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ ہر صورت میں حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دل کو اگر ہم نے پالنا اور طاقتور کرنا ہے تو پھر رب کی طرف لوٹنا ہوگا۔ علم بغیر تربیت کے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا، وہ کبھی اللہ کے راستے کے کسی مقام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ جو خیال سے بن جائے اسے دنیا کے کسی کونے میں بھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، چاہے وہ محبت ہو، دشمنی ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ کچھ اداسیاں اور مایوسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اور دکھ صرف اپنے ہوتے ہیں، بانٹنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہے جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے، تو آپ نے ابھی امید، احسان، مان کا بوجھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جو اپنے اندر کو جانتا ہے وہ اپنی خوشی کسی ایک چیز تک محدود نہیں کرتے۔ ان کے پاس غم کو دور کرنے کی 100 تعویلیں ہوتی ہیں۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم آرام اور سکون کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے قبول کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر قبول کرنے کی توفیق نہ ہو اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا اور ڈر رکھنا دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ باطل کو پہچان لینے والی آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ کہا گیا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت تمام کی تمام بیکار ہو گئی۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جس انسان کا اپنی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہو
اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مرنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہوں، اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کے جسم اور دل سے برے اعمال اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھیں۔ پہچاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ عبادت کی کثرت پر غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل بھی لے کر آتی ہیں۔ بدن کا خیمہ اکھڑنے پر سب یہی سمجھے کہ موت آخری جھونکا ہوائے تیز کا ہے۔ ثمر درخت سے گرتے ہیں ہم نگاہوں سے، کہیں کشش کا عمل ہے، کہیں گریز کا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی سمجھ کی بنا پر ہی پرکھتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے دماغ میں خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لو، آپ کو کسی نہ کسی کہانی میں فرعون کا کردار دے دیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تمہاری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ اور پکار ہو۔ کم کھانے میں جسم کی اور گناہوں کو چھوڑ دینے میں روح کی سلامتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ گن گن کر صدقہ نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دینے لگے گا۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو۔ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر، اور ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت اور مال چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا برا نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں، آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔
حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے ہدایت طلب نہ کرے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بیوقوف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہیں جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے خرابی میں بھی تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار بھی تو اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں راحت میسر ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں، اچھی دعا انعام ہے، چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ عقل مند اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کی بھیڑ سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن نادان اور بیوقوف بیٹھنے کے لیے اونچے مقام کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بلند سمجھتا ہے، اور اس طرح تھکتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کو اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو دینے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف صحیح، نیک اور انصاف پسند زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بیش قیمت ہو کر لوگوں کے لیے مفت ہو جائے، ایسے شخص کی قیمت یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے۔ عقل کی نگاہ ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، اسے ظاہری لذتیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ یہ دھوکہ تو صرف نفس کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ اسے فوراً مل جانے والی لذت اور فائدے سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عقل کو اپنا دوست بنا لے، اس دوست کو علم کے ذریعے مدد پہنچا، پھر نفس کے خلاف جہاد شروع کر۔ یہ باتیں تیری ہی کامیابی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ نصیحتوں سے ان میں موجود فائدہ ضرور حاصل کر لیا کرو، تمہاری خوش نصیبی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتوں پر عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل چھوڑ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ حکمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً حکمت اور خواہشیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہی تو ہیں جو ایک سچے پکے مومن کے لیے دلاسا ہے، ایک دوست اور بہترین تھپکی کسی بھی برے وقت میں جو آپ کو ہارنے نہیں دیتے۔ راستے کی بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو۔ جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے
صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے، جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور پاکی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد چار چار کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تو ان میں سے اکثر آپ کو مرا ہوا ہی تصور کر لیں گے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے ہو سکتا ہے وہ وقتی غصہ ہو، لیکن وہ منافق نہیں۔ دشمن کا ساتھ دینے والا دوست منافق ہے، اور نفاق کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی فائدہ مند موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے، مگر اس سے بڑی بات اور کمال والی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو صبر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ وجوہات، نظریے، دلیلیں، تقاضے سارے کے سارے کسی ایک کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ چاہت کے باوجود بھی اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے۔ کاریگری پر ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے، وقت رخصت دیکھیں جو رجسٹر نیکیوں کے ورق جیسے کورے تھے کورے ہی رہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستے ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا کریں، کیونکہ بے حد ہو جانا بعض مرتبہ جان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ مومن کا دل کبھی بھی اچھی اور خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ کمال کا پیر ہے عشق، چھوڑ دیتا ہے مرید کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں ہے۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی،
ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی جڑ شریعت ہے۔ جب جڑ ہی نہیں، برگ و بہار کہاں سے آئیں گے؟